وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ صلوات۔ التماس کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، خاص طور پر ملک زکریا صاحب کے والدین، ان کے بھائی، خاندان کے اور مرحومین، آپ سب کے مرحومین، اہلیان باجرہ گڑھی، سادات و مومنین، مرحومین، مرحومات، شہدائے ملت، رہبر انقلاب اسلامی اور تمام وہ مرحومین جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں، ہمیں ادارے دے کر گئے ہیں، ہمیں مسجدیں امام بارگاہ بنا کے دے کے گئے ہیں، جلوس مجلسیں قائم کر کے گئے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ شہدائے دفاع وطن عزیز پاکستان، تمام مرحومین، خاص طور پہ ملک صاحب کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خاص دعاؤں کے لیے، خاص طور پہ ملک ظہیر عباس کے رزق میں، عزت میں اضافے کے لیے، اولاد صالح، اولاد نرینہ کے لیے، آپ سب کی خاص دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ اس سے بلند صلوات۔ اس سے بھی بلند ممکن ہے۔ محمد سورہ مبارکہ المؤمنون کی 71ویں آیت۔ آیت کا عنوان ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ علی کا شیعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ یوں تو پورا قرآن ہے ہی مومنوں کے لیے، جی، منافقوں کا ذکر تو مذمت میں آیا ہے، کافروں اور مشرکوں کا ذکر تو مذمت میں آیا ہے۔ یہ کتنی بڑی قسمت ہے مولا علی کے چاہنے والے کی کہ اللہ اس سے بات کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، یہ جو اللہ مومنوں سے بات کرتا ہے، مومن ہے کون؟ مومن وہ ہے جس کے دل و دماغ کا حاکم اللہ، رسول اللہ اور علی ہو، جس کے پورے وجود پر حاکمیت ان تین مولاؤں کی ہو۔ ہمارے یوں تو سارے مسلمانوں کے تین مولا ہیں، مگر جو مان لیتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہم اسے نا امید نہیں ہیں، اسے دعوت دینے کے لیے ہی تو مجلس کی ہے، اسے توجہ دلانے کے لیے مجلس کی ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا مولا اللہ، ورسولہ، اور اللہ کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تمہارا تیسرا مولا وہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ کوئی بحث ہی نہیں ہے اس میں کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی۔ سارا عالم اسلام متفق ہے کہ مولا حالت رکوع میں تھے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک فقیر دروازے پر آیا اور کہنے لگا، کوئی ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ سے دے؟ مانگا اس نے اللہ ہی سے تھا، مانگا اس نے اللہ ہی سے تھا، مگر ملا علی سے۔ جب اس نے آواز دے کر کہا نا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ سے عطا کرے، تو وہی تو عطا کرے گا نا جو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ بڑی نایت آپ کی توجہات۔ آواز دے رہا تھا کوئی ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ سے عطا کرے، تو مولا نے، میرے سنی بھائی کہتے ہیں کہ مولا نے اپنی آبا گرا دی، جو آپ کی دوش پر آبا تھی وہ حضرت نے گرا دی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ دے رہے ہیں، وہ اٹھا کے لے گیا۔ اور شیعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مولا نے اپنے ہاتھ کو فضا میں معلق کیا اور اشارہ کیا، فعل قلیل نماز میں جائز ہے۔ مولا نے اشارہ کیا، وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا۔
ہاتھ میں انگوٹھی تھی، انگوٹھی اٹھا کے لے گیا۔ ابھی فقیر بھی تو علی سے مانگ رہا تھا نا۔ ویسے میرے بھائی تھے کہ ایک فقیر کا واقعہ میں نے کہیں بیان کیا، ہمارے یہاں کیا، ہمارے یہاں جو فقیر مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہے۔ جی فقیر وہ ہے جو دیتا ہو، اپنے مولا پہ توکل بانٹتا ہو، اپنے مولا پہ بھروسہ بانٹتا ہو۔ تو یہ طے ہے کہ 3 مولاؤں کا ذکر قرآن میں ہے۔ ہمارے 3 مولا ہیں، ایک اللہ ہمارا مولا، اور وہ جو اللہ مولا ہے اسی اللہ مولا نے رسول اللہ کو مولا بنایا، اور اسی اللہ مولا نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ کہہ دو من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، فہاد علی مولا، اب علی اس کا مولا ہے۔ تو یہ طے ہے۔ تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو بڑی عظمت عطا کی ہے، صاحبان ایمان کو اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے۔ مومنوں کے لیے حوصلہ ہی حوصلہ ہے۔ جی شام تو کسی اور کی قسمت میں ہوگی، ہماری زندگی میں تو صبح ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالصُّبْحِ، اچھا نعرہ آپ تو بے دلی سے جواب دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آیت سنا دوں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے؟ میرے پاس جتنا وقت ہے انشاءاللہ اس وقت میں بات مکمل ہوگی۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ سب برباد ہو جاتا۔ قرآن نے قاعدہ دے دیا کہ حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ حق اکیلا بھی ہو تو لشکر ہوتا ہے، اور سامنے اگر لشکر بھی ہو تو کیونکہ خواہشات کا شکار ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہاتھیوں کا لشکر ابابیل سے مارا جا رہا ہو۔ اتنا موٹا جانور، اتنا بڑا جانور ہاتھی، بڑے لوگ آئے، اسلحہ لے کر آئے۔ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، اس کی کھال کتنی موٹی ہے۔ ابابیل کتنا بڑا پرندہ ہے، اس کی چونچ کتنی بڑی ہے، اس میں کنکر کتنا بڑا ہوگا۔ وہ باریک سا کنکر موٹی موٹی کھال والے جانور پر گر رہا تھا، اور ہاتھی اپنے سواروں کو گرا رہے تھے، اور یہ سب بلک بلک کر مر رہے تھے۔ اور ایک کنکر اللہ کی جانب سے آ رہا تھا، یہ پیغام دے دیا خبردار مادی طاقت کو اصل نہ ماننا۔ مادی طاقت اصلی طاقت نہیں ہے، جو طاقت ہے وہ توکل کی طاقت ہے، اور دنیا کے پاس توکل ہو، ہمارے پاس تو توسل بھی ہے۔ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں مگر اہل بیت کے طریقے پر۔ جو اللہ پر توکل کرے اور اہل بیت کے طریقے پہ کرے وہ توکل بھی کرتا ہے اور توسل بھی کرتا ہے۔ ہمارے پاس طاقت دوسروں سے زیادہ ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں آیت کو ذرا دوبارہ سنو۔ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو جو کچھ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا۔ حق اکیلا ہے، خواہشات بہت ساری ہیں، وہ اکیلا بھی ہو تو اسے حکم نہیں ہے کہ وہ کسی کی پیروی کرے۔ آمادہ ہے تو جملہ دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، قرآن نے یہ کہا ہے کہ حق نے خواہشات کی پیروی کی ہوتی تو سب برباد ہو جاتا۔ اس لہجے کی آیت یا حق کے لیے ہے یا اللہ کے لیے۔ ایک اور آیت سن لیجئے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو یہ سب کچھ برباد ہو جاتا۔ تو جیسے دو اللہ نہیں ہو سکتے ایسے علی کسی کی بیعت نہیں کر سکتے۔ میں نے محترم سننے والوں کو جلدی نتیجہ دے دیا تو ذرا ایک اور تمہید مانتا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہو گیا تو زمین آسمان گر جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا۔ اگر آپ کے سامنے 1000 کتابیں بھی لا کے رکھ دی جائے نا کہ مولا علی نے فلاں کی بیعت، امام حسن نے فلاں کی بیعت، امام حسین نے فلاں کی بیعت، امام زین العابدین نے فلاں کی بیعت کر لی، میرے مولا رضا نے کسی اور کی بیعت کر لی، تو بس ان ساری کتابوں کو سمندر میں بہا دینا، اس لیے کہ آسمان رکا ہوا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
قاعدہ یہ ہے کہ حق اگر کسی کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو آسمان گرے گا، زمین پھٹے گی. زمین نہیں پھٹی، آسمان نہیں گرا تو مان لے کہ حق تنہا بھی لشکر ہے. اب میں کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں، کیوں پوچھوں جب سرکار بتانے کو موجود ہے. نبی کی بارگاہ میں کہوں یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ فرمایا علی مع الحق. بھائی تھوڑا گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو. والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. سرکار نے فیصلہ کر دیا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. حق کے اور فاطمہ کے عدد ایک ہی ہیں. فاطمہ علی کے ساتھ ہے، علی فاطمہ کے ساتھ. مگر نبی نے یہاں حدیث کو روکا نہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے فرمایا اللہم عدر الحق ہے سما دار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا. حق سالداری کے لیے اور سالاری کے لیے آیا ہے. حق کبھی کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے. حق کسوٹیاں اور پیمانے رکھتا ہے. میرے کہنے دینے سے یا کسی کے منع کر دینے سے نہ وہ منع ہوگا، نہ میرے کہنے سے وہ ثابت ہوگا. حق اپنی شناخت رکھتا ہے. حق اپنی ایک علامتیں رکھتا ہے. حق کی ایک علامت یہ ہے کہ جسے حق کا معیار قرار دیا جائے وہ پھر یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مسئلے کا جواب نہیں آتا. بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں. وہ پھر یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے بولے گا کہ سوال کرنے والے کا سوال بعد میں آئے گا، جواب پہلے عطا کرے گا. اور کبھی تو ایسا بھی ہوگا کہ یہ سوال 27 سوال جوڑ کے لائیں گے کہ اب علی سے ہم کوئی سوال تو ایسا کریں کہ جو علی کہہ دیں کہ اس کا جواب کل بتاؤں گا، اور چھٹے سوال کے بعد بھول جائیں گے کہ 7واں سوال کیا تھا. مولا فرمائیں گے میں تمہیں سوال بھی بتاتا ہوں، تمہارا جواب بھی بتاؤں گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ذریعت بھائی کو، میرے بھائی، میرے محترم، ایک خوش گولو، خوش لہن، خوش اخلاق مولا کے ذاکر جناب ذریعت عمران شیرازی تشریف لا رہے ہیں. تھوڑا سا تعاون فرمائیے، ایک بلند صلوات دیے. اس سے بلند صلوات. میں جلدی اپنے پیغامات کو منتقل کرنا چاہوں گا. حق کا پہلا عنوان یہ ہے کہ وہ کسی سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا. یہاں سوال، وہاں پہلے سے جواب تیار، بلکہ وہ ایسے بول رہا ہوتا ہے کہ سلونی سلونی. جی ذریعت بھائی، میرا ترجمہ اپنا ہے، میں اس کا ترجمہ وہ نہیں کرتا جو سب کرتے ہیں. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. مولا علی نے فرمایا پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. میں یہ ترجمہ نہیں مانتا. مولا نے یہ نہیں فرمایا. مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. سبحان اللہ. یہ ہے کہ وہ کائنات میں سب سے بڑا عالم، جو عالم ہے وہ جاہل کی پیروی کیسے کرے گا؟ تھکے نہیں میری باتوں سے؟ بہت موٹی موٹی باتیں ہیں. جو عالم ہے وہ جاہل کی پیروی کیسے کرے گا؟ جی عالم، اور عالم بھی ایسا عالم کہ جو بول دے تو علم بن جائے، جس کا بولنا علم بنانے کا سبب ہے. مولا علی مدد. بہت شکریہ. تشریف رکھیے. دم 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 دم. ایک نعرہ لگ، نعرہ. یا واہ 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 واہ. بیٹھ جائیں، یہیں بیٹھ جائیں، یہیں بیٹھ جائیں. ایک بلند صلوات. یہ مجلسیں ہمیں تحمل سکھاتی ہیں، یہ مجلسیں ہمیں برداشت سکھاتی ہیں. ہمیں کسی کی کوہنی بھی لگ جائے تو ہم اسے ماتم مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے اس نے جان کر کوہنی نہیں ماری. جی تابوت اٹھاتے وقت، علم کی زیارت کرتے وقت ہمیں دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو دھکے لگ رہے ہوتے ہیں. جی مگر ہم کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے. جو قوم صبر کی روزانہ مشق کرتی ہو، تحمل مزاجی کی مشق، جی حوصلہ مندی کی مشق،
حق کا ایک معیار علم ہے. جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. یہ کبھی بھی کسی سے پوچھے گا نہیں, ہمیشہ بتانے والا ہوگا. علمنی رسول اللہ الف باب, مجھے رسول اللہ نے 1000 باب علم عطا کیے, اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے. آپ ذرا 1000 کو 1000 سے ضرب تو دیجئے. اتنے علوم تو مولا علی خود دعویٰ فرما رہے ہیں. دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں 70 سے زیادہ علم نہیں پڑھائے جاتے. بڑے سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں 70 سے زیادہ علوم نہیں پڑھائے جاتے. 5 علوم پر تو کالج رجسٹرڈ ہو جاتا ہے جی, 6-7 علوم پر تو یونیورسٹی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. دنیا کی کسی یونیورسٹی میں 70 سے زیادہ علم نہیں پڑھائے جاتے. اور مولا فرما رہے ہیں مجھے 1000 باب عطا کیے, اور میں نے 1000 باب سے 1000 باب بنائے. علی اسے کہتے ہیں جو علم ساز ہے. علم بنانے والی ذات مولا علی کی ذات. تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی جاہل آ جائے اور کہے کہ علی میری بات مانے؟ جی, جاہل کی بات علی نہیں مانیں گے, علی کی بات سب کو ماننا ہوگی. وہ اور بات ہے کچھ علی کے زمانے میں مان گئے اور کچھ آج مان رہے ہیں. اور یہ بھی بشارت دے دوں کہ بہت جلد ساری دنیا ایک ہی مذہب میں آنے والی ہے جسے حسینیت کہا جاتا ہے. اب مذہبوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں. اب مذہبوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں. یہ تشیع کی صدی ہے. ہاں, یا شیعہ ہو جاؤ یا شیعوں کو برداشت کرو. اس کے علاوہ حق کا ایک معیار علم. تھکے نہیں ہے تو آگے بڑھوں. حق کا دوسرا معیار ہے سخاوت, جس سے پیسہ نہ نکلتا ہو, جس سے کسی کا کام حل نہ ہوتا ہو, وہ کیسے معاشرے کی سربراہی کرے گا؟ مگر حق اسے کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوں مگر فقیروں کو عطا کر رہے ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جو عطا کرتے ہیں مسکین کو, یتیم کو اور اسیر کو, اور جب وہ مسکین, یتیم, اسیر کو عطا کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کی آواز آئے گی کہ کان سعیکم مشکورا, خود اللہ تمہارے عمل کا شکر گزار ہے. ایسا گھرانہ, یہ سخاوت کا گھرانہ جو دینے والے ہیں, جن کا کام دینا ہے. بھائی عجیب گھرانہ ہے, اگر آپ آمادہ ہیں تو میں عرض کروں. عجیب گھرانہ ہے, ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں, نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. جی, قرآن کہہ رہا ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء. ایک گھرانہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے. جو نادق کا تیسرا معیار ہے شجاعت. نہیں تھکے نہیں, تھوڑی بات کریں مجھ سے آپ. مجھے اندازہ ہے کہ مجھے جلدی جلدی اپنے پیغامات پہنچانے ہیں. تیسرا معیار حق ہے شجاعت. وہ اس کی پیروی کیسے کرے جو میدان میں ڈٹتا نہ ہو, جو کسی میدان میں رکا نہ ہو. میدان میں جمنا اور ڈٹنا یہ ایک معیار ہے حق کا. تم اگر سچے تھے تو بھاگے کیوں؟ اگر تم حق پر تھے تو میدان چھوڑ کر کیوں گئے؟ میں آپ سے, اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں. 57 اسلامی ممالک میں میدان میں وہی ڈٹا ہوا ہے جو حق پر ہے. لبیک یا حسین, بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب دوبارہ لگائیں, اب دوبارہ نعرہ لگائیں, اب بھی لگائیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اور واہ, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین,
बुलंद तर सलावत। जिंदाबाद। वैसे ही हम बहादुरों के मानने वाले हैं। बहुत बड़ा एजाज है मेरा और आपका कि हम उस मौला को मानते हैं जो मैदान से कभी गया नहीं, बल्कि अगर लश्कर पे लश्कर आ रहे हो ना, किसी ने कहा मौला आज जंग बड़ी घमसान की है, किसी ने मेरे मौला अली से कहा मौला आज जंग बड़े घमसान की है, आज लश्कर ज्यादा है, आज असलहा उनके पास ज्यादा है, आज सिपाही उनके तैयार ज्यादा हैं, ताजा दम सिपाहियों को लेकर आए हैं, मौला आप मैदान में ज़रा पहन जाएं। ज़रा मौला ज़रा नहीं पहनते थे ना, मौला किसी मैदान में भी, मौला अली की बात कर रहा हूं भाई, मौला किसी मैदान में ज़रा पहन के नहीं जाते थे। किसी ने कहा मौला आप ज़रा पहन के नहीं जाते, फरमाने लगे ज़रा वो पहने जैसे अपनी जिंदगी बचानी हो। मैं तो कुर्बान होने जाता हूं जो इस जज्बे के साथ रहता हो। अब जो भी उसकी इताअत करेगा वो ईरान कहलाएगा। ये मंजर बनेगा। कुछ पंजाबी मुझे समझ में आती है, एक सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। भाई से बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हाँ मौला से जुरियत भाई, मौला से किसी ने कहा मौला आज जंग बड़ी घमसान की है, आज आप जरा पहन के चले जाएं। अब जुमला सुने अली का, अली जुमला, मौला अली का तो कलाम भी अली है। फरमाते हैं लो इस्तेमाल अरब वाला क़िताली। भाई मौला का जुमला हदिया कर रहा हूं आपको। मौला फरमाते हैं लो इस्तेमाल अरब वाला क़िताली, अगर सारा अरब मुझे मारने आ जाए। पुराना मौला अली का फरमान किताबों में पढ़ा था, मगर मुझे अभी कुछ दिन से मौला अली के चाहने वालों से ये जलवा नजर आ रहा है। और वो फरमान मौला का ये था कि जब मौला से किसी ने पूछा मौला जब आप मैदान में जाते हैं तो पहले किसे मारते हैं? ठीक, फौज से मुताल्लिक, हिफाजती इदारों से मुताल्लिक शख्सियात तशरीफ फरमा है। मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा मौला जब आप मैदान में जाते हैं तो पहले किसे मारते हैं? भाई सवारों को मारते हैं, ऊंट वाले पे बैठे हुए को, घोड़े पे बैठे हुए को, जिसके पास तलवार ज्यादा, जिसके पास असलहा ज्यादा, किसे, जो पहले खड़ा है जो पीछे खड़ा है, किसे पहले मारते हैं? तो हजरत ने एक मर्तबा मुस्कुरा के फरमाया सरदारों को मारता हूं, मजदूरों को नहीं मारता। इस दौर में ईरान ने साबित कर दिया सरदारों को मारो, मजदूर खुद भाग जाएंगे। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेटा टाइम कम है मेरे पास। لبيك يا حسين 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 बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, मगर क्या करें कि तुम्हारी अकीदत तो कम नहीं है। तो अकीदतों का माहौल है, रूहानी माहौल है, तो थोड़ी सी बात आगे बढ़े। और बात बहुत रोशन है कि हक यानी शजाअत, हक यानी बहादुरी। और यह भी जहन में रहे कि हमेशा तलवार चलाना शजाअत नहीं है, बल्कि शजाअत के जलवे हैं, शजाअत के मंजर हैं। कभी तलवार चलाकर शजाअत का मजाहरा होता है और कभी कलम चलाकर। और ये घराना तो वो घराना है, ये अगर किसी को गौर से देख ले तो वो जमीन में गड़ जाए। इनका तो तरीका ही कुछ और है। ये तो सांस लेते हैं तो दुनिया सांस लेती है, इनके सांस पर तो दुनिया को सांस मिल रहा है। ये वजह बका भी है और वजह वजूद भी है। ये सारी कायनात भी इन्हीं की वजह से बनी और ये सारी कायनात इन्हीं की वजह से बाकी भी है। आपके तवज्जुहात मेरे साथ हैं। मयार एक हक का यह है कि वो बहादुरी, शजाअत, वो कभी किसी से डरता नहीं है।
اور عزیزو یہ پیغام کہ کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، یہ ہمیں مولا علی علیہ السلام نے دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں خبردار تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ میں پاکستان میں یہ گزشتہ 25 سال سے کہتا آ رہا ہوں جی، 2000 دو ہزار سے پنجاب آ رہا ہوں، 25 سال پورے ہو گئے، جس پہلی مرتبہ سن 2000 میں فیصل آباد آیا تھا جی، اور پھر سلسلہ ملک صاحب جیسے، ذریت بھائی جیسے، شاہ صاحب جیسی شخصیات حکم دیتے رہتے ہیں تو حاضر بھی ہوتے رہتے ہیں جی۔ میں ایک عرصے سے یہ بات کہتا رہا ہوں، مدتوں سے کہتا رہا ہوں، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارا کوئی پاکستان میں دشمن نہیں ہے، اور جو ہمارے دشمن دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے جنہیں ہم اپنا دشمن مانیں۔ بد کردار لوگ جی، کہیں سے چیک پکڑنے والے لوگ، اب بھی اتنا واضح ہو جانے کے بعد کہ حق کیا ہے، اب بھی کہیں کونے خدروں سے ان کی آوازیں آ رہی ہیں، مگر مجھ سے ایک جوان کہنے لگا مولانا یہ اب بھی نہیں مان رہے۔ میں نے کہا انہیں آڈٹ کروانا ہے، حساب نہیں دے پائیں گے، انہیں تو ایجنڈا دیا گیا تھا پاکستان میں سنی شیعہ کو لڑوانے کا، مگر یہ کامیاب نہیں ہو سکے، ان کا پیسہ ضائع گیا، ان کا پیسہ ضائع گیا، یہ ہماری چھتوں سے علم نہیں اتروا پائے، یہ ہم سے مجلسیں بند نہیں کروا پائے جی، یہ آج کہیں منہ چھپائے بیٹھے ہیں، ہم تو چوک پہ مجلس کرتے ہیں، ہم تو اس مجلس اعضاء کے لیے اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، یہ ہمارا سب کچھ ہے بھائی، ہم جہاں بیٹھے ہیں اسے اچھی جگہ نہیں ہے، دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ میں کئی جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، برابر والا گھٹنا سیدھا کرے گا تو برابر والے کو پتا چلے گا کہ یہ ہل رہا ہے۔ نظریے پر پاکستان جی، وہ قابض ہو کر، اپنے نظریے پر قابض ہو کر، نظریہ کی بنیاد پر قابض ہو کر اس نے مسلمانوں کو فلسطین سے نکالا اور ایک غاصب حکومت بنائی، اور پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اسلامی نظریے پر بنایا، اور یاد رہے کہ پاکستان کو محمد علی اور فاطمہ نے بنایا ہے، اور پاکستان کو سنی نے سوچا تھا اور شیعہ نے بنایا ہے، لہٰذا یہ سنیوں کا ملک بھی ہے اور یہ شیعوں کا ملک بھی ہے۔ نہ سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم کر سکتے ہیں، تو جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ سنیوں کو شیعوں کے ساتھ رہنا ہوگا اور شیعوں کو سنیوں کے ساتھ رہنا ہوگا، اور ہمارے اس خطے کا تو حسن ہی کچھ اور ہے جی۔ میں خاص طور پہ جس صوبے سے میرا تعلق ہے وہاں کا تو ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے جی، وہاں کا تو سنی بھی علم لگاتا ہے اور کالے کپڑے پہنتا ہے۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے صاحب وہ زنجیر کا ماتم اور خون کے ماتم کا وہ کیوں بھائی، وہ کہا وہ صاحب وہ مذہب کی توہین ہوتی ہے شاید اس وجہ سے روکا گیا تھا۔ انہوں نے کہا صاحب کون کرے گا؟ تو ان کا وہ غیر شیعہ، کہہ لیں ہمارے تو پورے جلوس میں غیر شیعہ ماتم کرتے ہیں جی۔ لاہور میں نے 2000 مسیحیوں کا ماتمی دستہ دیکھا ہے، اسی لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں 10 سال تک پڑھتا رہا یہاں عشرہ، بات پرانی کر رہا ہوں 15 سال پہلے کی، 2000 ماتمی۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ بھائی شعر کو شعر کا طرح سنو، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ سمجھ ہے؟ لہذا یہ جگہ ہمیں شجاعت عطا کرنے والی جگہ ہے، یہاں بیٹھنے والا بزدل ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی کبھی مجھے تعجب ہوتا ہے ملک صاحب، ایک گلہ کر رہا ہوں اپنی قوم کے بعض افراد سے، کبھی کبھی جو میں تعجب ہوتا ہے کہ چائے کی پیالی پہ اپنا ایمان بیچ رہے ہوتے ہیں جی۔ شوال کا مہینہ ختم ہو رہا ہے نا، بس ذیقعد اور ذی الحجہ تو رہ گیا ہے، پھر اس کے بعد محرم ہے، پھر محرم کے تقریباً مہینے کے بعد سفر کا مہینہ، اور اس کے 20 تاریخ کو چہلم جی۔ یہ کیا کہتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو؟ یہ کیوں جا کر باتیں کرتے ہو کہ ہم مشین نہیں نکالیں گے؟ کیوں نہیں نکالو گے جی؟ پریس کانفرنس سے افسران کے ساتھ بیٹھ کر چائے کی پیالیوں پر ایمان بیچنے والے جی۔
माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हम देश में मिलकर तो नेता नहीं होते, सरपंच खजुआ होते हैं पर हम नहीं होते। ये फातिमा लहरा की दुआओं का असर है, हम कदर तो होते हैं पर कब्र नहीं होते। भाई उनका काम, हमें पंजाब हुकूमत का भी ममनून और उनके लिए दुआ गो हूं कि टुकड़े पे कब्जा करने पे कटी है, मौला हुसैन के लिए कटी है ना, मौला अली के लिए कटी है ना। जो अहले बैत के नाम पर अगर FIR कट रही हो, उसे गले में हार्ट बना के डाल लो, रजिस्टर्ड मौलाई हो गए हो, रिकॉर्ड पर आ गए हो कि तुम मौलाई हो। लिहाजा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत का खास तौर पर इन दो सूबों में, क्योंकि और सूबों में अपनी नौइयत के मसाइल हैं, मगर सिंध और पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 2022 से ये मशी का सिलसिला है, तो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। और याद रहे कि हम जिस मशरब के लोग हैं, हम जिस घड़े से पानी पीते हैं, वहां वाले का अंदाज और चाल ही कुछ और है। लिहाजा उस चाल को, अभी पिछले दिनों एक कलाम हुआ था तो मैं उसके चंद शेर सुना देता हूं। सुरमए तूर लगा दीदे तर पैदा कर। भाई शेर को शेर की तरह सुनेंगे ना आप। सुरमए तूर लगा कोहे तूर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जहां अल्लाह के दीदार को गए थे। सुरमए तूर लगा दीदे तर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। बड़ी इनायत, आप शेर सुन रहे हैं। जीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है। मैं अपने कबीले के लोगों से बात कर रहा हूं, शाह साहब तशरीफ फरमाएं। अपने कबीले के मेंबर पे आने वाले, स्टेज पर आने वालों से बात कर रहा हूं। जीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है, मिल गया तुझको शरफ, इस पे नशर पैदा कर। ये तोड़ने की जगह नहीं है। बस बहुत हो गई, बस बहुत हो गई आपस की लड़ाइयों का तस्करा मेंबर से। अपनी उलझनों को मेंबर से बयान मत करो जी। हमारी कौमी उलझने, हमारे अकायद के मसाइल, हमारी फला अकीदे का मसला यहां से बयान नहीं करो। यहां वो कॉमन बात करो जो सबके लिए मुश्तरक हो। वरना वो जो सुन्नी भाई सुनकर आ गया था कि ज़ुर्रियत भाई पढ़ने आ रहे हैं तो मैं उन्हें सुनने जाऊं, और वो जब देखेंगे कि ये मसलन शहनशाह को सुनने जाऊं और वो देखेंगे कि मैं अपनी उलझनों में लगा हूं, कहेंगे भाई ये इनके झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे, मैं आइंदा मजलिस में नहीं जाऊंगा। एक भी मौला हुसैन का मुरीद अगर मेरी वजह से कम हो गया, मुझे मौला को जवाब देना पड़ेगा। मौला के चाहने वालों में इजाफा हो रहा था और मैंने मौला के चाहने वालों में कमी कर दी, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। जीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है, मिल गया तुझको शरफ, इस पे ना शर पैदा कर। और साहिले इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है। ईरान को जहन में रख के सुनिएगा ये शेर। साहिले इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है, डूब कर पार उतरने का हुनर पैदा कर। और मैं इन जवानों से बात कर रहा हूं, खबरदार, टाइयों वाले मुल्लाओं से डरना नहीं। हमारे माशरे में कुछ पैंट कोट वाले मुल्ला भी हैं, कुछ टाइयों वाले मुल्ला भी हैं। खबरदार, उन लोगों से घबराना नहीं। और जवाब दे रहा हूं क्यों, क्या, कैसे नहीं उनसे बचें, कैसे बचें उनसे। अर्ज कर रहा हूं कि हर चमक देख कर रुक जाना कहां अच्छा है। बड़ी गाड़ी देखकर, बड़ा सूट बूट देखकर, टेढ़े मुंह कर करके अंग्रेजी बोलने वाले, उनसे डरने की क्या जरूरत है जी। अपनी खास चाल बनाकर आने वाले, वो चलता हुआ आ रहा है, उसी पर रोब जा गया, पता नहीं कौन सी बला आ रही है। उन्हें देखकर घबराना, किसी को भी देख के घबराना, ये अली वालों का काम नहीं है। और कायदा दे रहा हूं, हर चमक देख कर रुक जाना कहां अच्छा है। हर चमक देख कर रुक जाना कहां अच्छा है। खुद को मजबूत बना, शम्सो कमर पैदा कर। जिनके पास अली अकबर का तस्करा।